تو سلامت رہے۔ میں نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ اصحاب ایمان کے لیے پاکی اور صفائی کا مہینہ ہے، جس میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایمان والوں کی روحانی اوور ہالنگ کی جاتی ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں ہمارے دلوں پر، ہماری روحوں پر جو میل کچیل طاری ہو جاتا ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمایا کہ اس میل کچیل کو صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان کو مقید کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ بندے اپنے میل کچیل کو صاف کر سکیں اور اثر نو پاک صاف اور دھلے اور اجلے ہو کر آئندہ زندگی کے لیے تیار ہو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے بعد اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کی فرحتیں، خوشیاں روزہ دار کے لیے رکھی ہیں۔ ایک فرحت اور خوشی اس کے افطار کے وقت میں ہے، اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ یہ روزہ دار اپنے پروردگار سے جا کر ملے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو عطا فرمائے۔ لیکن اس دنیا کے اندر تھوڑا سا اس کا مظاہرہ، تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ فرمایا کہ وہ فرحت ہے جو فطر کے وقت میں حاصل ہوتی ہے، افطار کے وقت میں حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہر روز رمضان کے اندر، ہر روز جب بندہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت اس کو ایک فرحت حاصل ہوتی ہے۔ سارے سال کھانے میں اور پینے میں اتنا لطف نہیں آتا ہوگا جتنا رمضان کے اندر افطار کے وقت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے کہ سارے سال کسی چیز کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا، کوئی پانی پینے میں، شربت پینے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا کہ افطار کے وقت میں آتا ہے۔ تو وہ فرحت مراد ہے جو ہر روزے دار کو ہر روز افطار کے وقت میں نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرے بعض حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، اس فرحت سے مراد ہے رمضان کا پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب بندہ افطار کرتا ہے اور عید الفطر مناتا ہے تو عید الفطر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرحت جو عطا فرماتے ہیں وہ مراد ہے کہ سارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں روزے سے رہ کر اور اس کی بندگی کر کے عبادتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشی اور مسرت عطا فرماتے ہیں عید کے دن میں، تو وہ مراد ہے کہ دنیا کے اندر ایک جھلک اس فرحت کی جو آخرت میں نصیب ہوگی عید کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا۔ اور یہ بھی ایک عجیب اسلام کا نرالا انداز ہے
کہ سارے سال میں صرف 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں، اور دنیا کے مذاہب اور ملتوں میں ہر سال کے اندر بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں اور یہودیوں کے الگ ہیں اور ہندوؤں کے الگ ہیں، مختلف مذہبوں کے مختلف تہوار ہیں اور بہت سارے تہوار ہیں۔ اسلام میں 2 تہوار مقرر فرمائے گئے ہیں صرف، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور ان تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالا ہے۔ آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کے تہواروں پر اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ تہوار مناتے ہیں اپنے کسی ماضی کے کسی اہم واقعے کی یادگار میں۔ مثلا عیسائی تہوار مناتے ہیں کرسمس کا، اتفاق سے وہ بھی ابھی چند دنوں پہلے گزرا ہے، اور وہ تہوار کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ 25 دسمبر کو انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت نہیں، تاریخی اعتبار سے یہ درست نہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اس واقعے کی یاد میں، آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسمس کا دن تہوار بنا لیا۔ موسیٰ یہودی جو ہیں، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، فرعون کا لشکر غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس سے آزاد ہو کر چلے گئے، اس دن کی یاد میں اپنا تہوار مناتے ہیں یہودی لوگ۔ ہندوؤں کے یہاں دیکھ لیجئے جتنے تہوار ہیں وہ کسی نہ کسی ماضی کے واقعے میں اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا، تو ماضی کے واقعات کی یاد میں تہوار منائے جاتے ہیں۔ اسلام نے جو تہوار مقرر فرمائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو دیکھو تو اس میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ کوئی پرانا واقعہ، ماضی کا کوئی واقعہ اس دن سے وابستہ نہیں۔ یکم شوال کو کوئی خاص تاریخی واقعہ پیش آیا ہو جس کی یاد میں عید الفطر منائی جا رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، تو 10 ذی الحجہ کو کوئی تاریخی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید الفطر یا عید الاضحیٰ قرار دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے واقعے کو عید کا دن قرار دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو کوئی عید کا دن قرار دیا، یا احد کے میدان میں یا احزاب میں جتنے غزوات ہوئے، یا جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور کعبے بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان پہلی بار گونجی، اس روز کو بھی کوئی عید کا دن قرار نہیں دیا، حالانکہ اسلام کی تاریخ اور خاص طور سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسے واقعات سے مالا مال ہے، لیکن ان میں سے کسی واقعے کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اور اگر تلاش کرو تو یکم شوال کو یا 10 ذی الحجہ کو ان واقعات میں سے کوئی واقعہ خاص نظر نہیں آئے گا۔ جن دنوں کو تہوار بنایا، جن دنوں کو عید کے لیے مقرر فرمایا، وہ یہ کہ ایک واقعہ نہیں جو ماضی میں ہو کر ختم ہو گیا، اس کے بجائے ایک ایسے واقعے کو عید بنانے کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتا ہے، ایسا خوشی کا واقعہ جو ہر سال مسلمانوں کے سامنے آتا ہے، اس کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دونوں عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی بھی عظیم عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔
عید الفطر رکھا ہے، عید الفطر رکھی ہے رمضان گزرنے کے بعد، کہ میرے بندے سارے مہینے میری عبادت میں مشغول رہے، سارے مہینے انہوں نے کھانا چھوڑے رکھا، پینا چھوڑے رکھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا میری خاطر اور عبادت میں مصروف رہے، تو یہ مہینہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزارا، اس کی خوشی میں، اس کے انعام میں یہ عید الفطر مقرر فرمائی۔ اور عید الاضحیٰ اس موقع پر مقرر فرمائی جب مسلمان دوسری ایک بڑی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی حج کی تکمیل۔ آپ کو بتایا کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات، وہ 9 ذی الحجہ کو عمل میں آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر اللہ جل جلالہ کی ایک عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس عبادت کی تکمیل کے اگلے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری عید قرار دے دیا۔ تو سبق یہ دے دیا کہ ماضی کے واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہو گئے، تمہارے لیے وہ عید کی بنیاد نہیں، کیونکہ وہ تمہارے آباء و اجداد نے کیے تھے۔ بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگا رہی ہے اور تمہیں اس پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، لیکن تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں، تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضروری ہے۔ تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا آخرت کے اندر کہ میرے آباء و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ ہر ایک آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ محض پرانے واقعات پر خوشی مناتے رہنا، یہ اصحاب ایمان کو سبق دیا گیا کہ یہ کافی نہیں، بلکہ تمہیں خود اپنے عمل کو دیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اگر اچھائی ہے تو خوشی منانی ہے، برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن ایسے وقت مقرر فرمائے۔ عید الفطر ان میں سے پہلا دن ہے کہ یہ حدیث میں اس کو جائزہ بھی قرار دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے مہینے کی عبادتوں کا انعام ہے یہ دن، اور انعام بھی کیسا عظیم الشان کہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، باہا بہم ملائکتہ، اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے ان کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں۔ فخر فرشتوں سے کیوں فرماتے ہیں؟ کہ یہ وہی فرشتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ اس مٹی کے پتلے کو پیدا کر رہے ہیں تو ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا، جو خونریزیاں کرے گا، جو ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیونکہ ان کو تجربہ یہ ہو چکا تھا کہ انسان سے پہلے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی، جنات کی مخلوق، وہ جب زمین پر آئی تو اس نے آپس میں دنگا فساد کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر کے سارا وقت گزارا۔ تو ملائکہ نے کہا کہ یہ نئی مخلوق آ رہی ہے، یہ بھی ویسی ہی ہوگی، یہ بھی ایسے ہی فساد پھیلائے گی، تو کیا آپ اس میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد پھیلائے زمین کے اندر، خونریزیاں کرے؟ تو باری تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس مخلوق کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہوں؟ کہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ بے شک
مادہ تو اس میں میں نے فساد کا بھی رکھا ہے، صلاحیت اس میں فساد پھیلانے کی بھی ہے، لیکن ساتھ میں فساد کی صلاحیت رکھنے کے باوجود جب یہ میرے احکام کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ نہیں رکھا۔ فرشتہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، بھوک اس کو نہیں لگتی، پیاس اس کو نہیں لگتی، نفسانی جنسی خواہشات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، تو اس واسطے پیدا ہی وہ کیا گیا اس کام کے لیے کہ بس اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا رہے۔ لیکن یہ انسان میں ایسا پیدا کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بھوک بھی ہے، اس میں پیاس بھی ہے، اس میں جنسی خواہشات بھی ہیں، لیکن جب میں کہہ دوں گا کہ نہ کرنا، جب میں کہہ دوں گا کہ مت کھانا، میں کہہ دوں گا کہ مت پینا، تو دیکھو یہ کیسے سارا دن اس طرح گزارتا ہے، صبح سے لے کر شام تک سارا دن اس طرح گزارتا ہے کہ اندر سے پیاس لگ رہی ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے میں کوئی اور دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف میرے ڈر سے، میری عظمت کے خیال سے، میرے حکم کی اطاعت میں یہ اپنے ہونٹوں کو خشک کیے ہوئے۔ تو یہ صفت اس مخلوق کے اندر ایسی ہوگی کہ یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے۔ تو آج جب عید کے دن مسلمان عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ انہی فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں یہ ہے میرے بندے، اور یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے، اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ بار الہ جو مزدور اپنا پورا کام کر لے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ تو باری تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے اور بندیاں، ان کے ذمے میں نے ایک کام لگایا تھا رمضان کے مہینے میں کہ میری خاطر یہ کھانا چھوڑ دیں، میری خاطر پینا چھوڑ دیں، اپنی خواہشات چھوڑ دیں۔ میں نے یہ فریضہ ان کے ذمے عائد کیا تھا، آج انہوں نے اپنا یہ فریضہ پورا کر لیا، اور پورا کرنے کے بعد اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، میدان عید میں، اور مجھ سے دعائیں کرنے کے لیے آئے، مجھ سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ تو باری تعالیٰ اس موقع پر باری تعالیٰ اپنی رحمت کے جوش میں قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت و جلال کی، قسم کھاتا ہوں اپنی علو مکان کی کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ لَأُبَدِّلَنَّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، جب عیدگاہ سے مسلمان روزے دار واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بخش چکے ہوتے ہیں۔ کچھ معمولی انعام ہے کہ سارے مجمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر کے روانہ فرماتے ہیں، اور شاید یہی راز ہو اس حکم میں کہ عید کی نماز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اس بات کو قرار دیا کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں، اور بہتر یہ ہے کہ کھلے میدان میں جمع ہو، کہ مجمع کثیر ہو، جتنا مجمع کثیر ہوگا، بڑا مجمع ہوگا، تو نہ جانے اس میں کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے مجمع پر فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اگرچہ انعام کے مستحق تو کچھ لوگ ہیں چند،
جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو مجھ جیسے ناکارہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے کہ اب یہ 4 5 کو کروں اور 6 کو نہ کروں، یہ میری رحمت سے بڑی ہے، لہذا ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ بڑے سے بڑا مجمع اور کھلے میدان کے اندر جمع ہو۔ تو بھائی یہ الحمدللہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے، یعنی کل جو عید کا دن ہم نے گزارا ہے، عید کی نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں، یہ زندگی کے اندر انقلاب کا واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ بھئی عبادت تو کی بے شک، لیکن یہ کہ حق تو ادا نہ ہو سکا، ہمارے روزے کیسے، ہماری نمازیں کیسی، ہماری تلاوت کیسی، ہمارا ذکر کیسا، ہماری تسبیح کیسی، نہ اس میں خضوع ہے، نہ اس میں خشوع ہے، نہ اس میں آداب ہیں، نہ اس میں شرائط ہیں، تو وہ اس پر کیا امید باندھے کہ ان اعمال کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دی ہوگی، کیا امید باندھے ان اعمال میں؟ تو خوب یاد رکھو کہ اپنے اعمال سے امید تو واقعی کیا باندھے، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ جل جلالہ کے شان شان ہو۔ اپنے اعمال سے کیا امید باندھے؟ ہاں ان کی رحمت سے ضرور امید باندھیں گے، ان کے فضل و کرم سے ضرور امید باندھیں گے۔ ہماری نسبت سے یہ اعمال بے شک کھوٹی پونجی ہے، ہمارے نسبت سے ہماری کوتاہیوں کے لحاظ سے یہ اعمال بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں، لیکن ان کی رحمت کے لحاظ سے، ان کی رحمت جو بہانے تلاش کرتی ہے، ہمیں امید اپنے اعمال سے نہیں ان کی رحمت سے۔ جب انہوں نے خود فرما دیا کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی، تو اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری برائی کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، یعنی یہ اعمال جو تم لے کر آ رہے ہو میرے پاس، اس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، بہت سے نقائص ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن جب تم میری خاطر آئے ہو یہاں پر تو میں ان برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا، ان برائیوں کو بھی تمہارے نامہ اعمال میں اچھائیوں کے طور پر لکھوں۔ اس واسطے ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے، اپنی نسبت سے کیا ہم پیش کریں، لیکن اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں۔ جب ان کی رحمت کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہو گئی۔ جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو ضرور کیا انہوں نے۔ ہاں یہ جو امید ہے یہ اپنے کسی عمل کے اوپر ناز کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل کی اچھائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی رحمت کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ولی اللہ بزرگ گزرے ہیں، ان کا بڑا کام کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کیے بغیر، کوئی عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے، عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے کہ میں عمل تو کچھ کروں نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں گے، تو جو شخص عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو شخص اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے کہ چونکہ میں نے اچھا عمل کیا لہذا ضرور جنت میں جاؤں گا، جو اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے وہ شخص در حقیقت وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ عمل کیے بھی جاؤ اور امید اللہ کی رحمت سے باندھو، بھروسہ اب اللہ کی رحمت پر کرو، اپنے عمل پر نہیں۔
کیونکہ عمل یہ کرنا کہ بغیر عمل کیے امید باندھنا اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری رحمت متوجہ اس شخص پر ہوتی ہے جو کچھ عمل کرتا ہے، رحمت اسی پر متوجہ ہوتی ہے۔ اگر عمل کرتا ہی نہیں، غفلت میں وقت گزار رہا ہے، تو پھر جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے۔ تو اگر عمل کوئی نہیں کر رہا اور پھر امید باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اس واسطے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرتا ہے۔ ہاں، جب عمل کیا، قدم بڑھایا، لیکن عمل میں نقص رہ گئے، کوتاہیاں رہ گئیں، خرابیاں رہ گئیں، تو چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا تھا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اس کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہذا عمل کرتے بھی رہو اور بھروسہ بھی عمل پر نہ کرو، بھروسہ اللہ کی رحمت پر کرو۔ یہ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بڑے کام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ بے شک اپنی نسبت سے دیکھیں تو نہ روزے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، نہ تراویح اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، نہ تلاوت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، لیکن جب ان کی رحمت پر نظر کریں تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ تمہاری برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، لہذا امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا اور ہماری مغفرت فرمائی۔ عید کے دن مغفرت ہو گئی انشاءاللہ۔ البتہ مغفرت کے کیا معنی؟ مغفرت کے معنی یہ کہ جو میل کچیل تھا اللہ تعالیٰ نے دھو کے صاف کر دیا۔ اب تمہیں کوڑا کپڑا ہو، ایک اجلا دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا ہو، اب اس صاف ستھرے کپڑے کی حفاظت کرو، اس دھلے ہوئے کپڑے کی حفاظت کرو۔ جتنا کپڑا اجلا اور دھلا ہوا اور صاف ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر دبا لگا ہوا برا لگے گا۔ میلا کچالا کپڑا ہے، اگر اس پر دبے لگ رہے ہیں تو پہلے 10 لگے ہوئے تو 11واں لگ گیا، 12واں لگ گیا، کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج نیا کپڑا پہن کے آئے اور صاف ستھرا دھلا ہوا بے عیب بے داغ، اس پر اب جب ذرا سا بھی دبا لگے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دبا بہت برا لگے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے دھو کر اجلا کر کے صاف کر دیا ہمیں ہاتھ کو، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں، اب اس پر گناہ کا دھبا نہ لگے، اب اس پر معصیت کا داغ نہ لگے اس کو، اور اس فکر میں نہ رہو کہ پھر لگیں گے داغ تو اگلے رمضان میں پھر دھل جائیں گے۔ کسے پتا کہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، کسے پتا کہ آئندہ توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے، لہذا یہ دھبا لگانے سے اپنے پرہیز کرو۔ اور یہی معنی ہے اس آیت کے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے عید کا ہی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ دن ایسے مقرر کیا ہے کہ جس میں مسلمان رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرے، اللہ کی تکبیر کہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو شکر گزار بننے کا راستہ یہی ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا، اب اس کا شکر یہ ہے کہ اپنی آئندہ زندگی کو گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے بچانے کی فکر کرو۔ تو آج کا دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے الحمدللہ خوشی کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنے کا بھی دن ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس احتیاط کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش